بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جزم کے اعراب کو پڑھا تھا کہ جزم جو ہے اس کی جو علامت ہوتی ہے اعراب کی فرعی علامت، وہ افعال خمسہ میں جو ہے وہ حذف النون ہے۔ جیسے قرآن کی آیت لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، تو لا تجعلوا، اب تجعلوا جو ہے یہ تجعلون تھا اصل میں، لیکن لا جازمہ داخل ہوا، لا ناہیہ جازمہ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تجعلوا فعل وہ مجزوم بن گیا، اور جزم کی علامت وہ حذف النون ہے، نون کا حذف ہونا۔ اب دوسری علامت حذف حرف العلت فی الافعال المعتلہ، افعال معتلہ میں جزم کی علامت جو ہے وہ حرف علت کا حذف ہونا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، تو یخشى فعل مضارع مجزوم ہے لم حرف جزم کی وجہ سے، اور جزم کی علامت جو ہے وہ حذف حرف العلت من آخرہ، آخر سے حرف علت کا حذف کرنا ہے۔ اب اس کی ترکیب آپ دیکھ لیں، واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، واو تو حرف عطف ہے، یہ مبنی ہے فتحے پر، اس کا کوئی محل نہیں اعراب میں سے۔ لم حرف نفی، لم جو ہے یہ حرف نفی بھی ہے اور حرف قلب بھی ہے اور حرف جزم بھی ہے۔ حرف قلب اس لیے کہ فعل مضارع کو فعل ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور مجزوم بھی کر دیتا ہے۔ مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، اس کا بھی کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔ یخشا، یخشا جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم ہے لم حرف جزم کی وجہ سے، اور جزم کی علامت وہ علامت جزمی ہی، اور جزم کی علامت جو ہے وہ حذف حرف العلت من آخرہ، آخر سے حرف علت کا حذف کرنا ہے۔ لأنہ معتل الآخر، اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف علت ہے، اس کو معتل الآخر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں حرف علت کیا تھا؟ وہ یخشا، الف مقصورہ تھا، تو اس الف کو ہٹا دیا گیا، گرا دیا گیا، حذف کر دیا گیا لم حرف جزم کی وجہ سے۔ والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیرہ ہوا، فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے جوازاً اور اس کی تقدیر ہے ہوا۔ الا حرف استثناء نقض عملہ بالنفی والنقص وهو يفيد القصر، الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، اس کا جو عمل ہے نفی کا اور نقصان کا، وہ نفی اور نقصان کے ذریعے سے اس کا عمل ختم ہو گیا۔ وهو يفيد القصر، اور یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے۔ مبنی علی السکون لا محل له من اعراب، یہ مبنی علی السکون ہے، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ مفعول به منصوب وعلامت نصبی الفتحۃ الظاہرۃ علی آخرہ، جملۃ لم یخش الا اللہ، یہ جملہ فعلیہ ہے، معطوفہ ہے علی جملہ سابقہ۔ الاسماء الستہ، اسماء ستہ کا کیا ہوگا؟ ترفع الاسماء الستہ بالواو نیابۃ عن الضمہ، اسماء ستہ جو ہے وہ مرفوع ہوں گے واو کے ذریعے سے نیابۃ عن الضمہ، ضمے کی نیابت میں، جیسے قرآن میں ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، تو ضمے کے بجائے اس کو واو دیا جائے گا، جیسے ابونا اسم مرفوع وعلامت رفیع الواو لأنه من الاسماء الستہ، اس لیے کہ اسماء ستہ میں سے ہے۔ ابونا، اچھا اس کا ترکیب واو حرف يدل على الحال، واو جو ہے یہ حرف ہے اور یہاں پر دلالت کرتا ہے حال پر، یعنی واو حالیہ ہے۔ مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، ابونا مبتدا مرفوع وعلامت رفیع الواو لأنه من الاسماء الستہ وهو مضاف، ابونا یہ مبتدا ہے مرفوع ہے اور رفع کی علامت واو ہے کیونکہ یہ اسماء ستہ میں سے ہے، اور یہ خود بخود یہاں پر جو جملے میں ہے اس کی پوزیشن وہ مضاف کی ہے۔ نا ضمیر متصل مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، اور یہ نا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ شیخ خبر ہے مرفوع ہے، شیخ کبیر یہ دونوں موصوف صفت، یہ پھر خبر بن جائے گا ابونا مبتدا مرفوع کے لیے، تو شیخ یہ خبر ہے مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے، اور کبیر یہ نعت ہے شیخ کے لیے، یعنی صفت ہے اور مرفوع ہے اسی کی طرح سے۔ کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ وعلامت رفیع ضمۃ ظاہرہ، اور رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ ظاہرہ ہے۔
وجملة أبونا شيخ جملة اسمية في محل نصب حال. تنسب الأسماء الستة بالألف، الأسماء الستة بالألف نيابة عن الفتحة. اسماء ستہ جو ہے ان کو منسوب کیا جاتا ہے الف کے ذریعے سے نیابتاً عن الفتح. نصب کی علامت فتحہ ہے لیکن یہاں پر فتح کے بجائے الف آ جائے گا حالت نصبی میں اسماء ستہ میں. سن فاک عن بدیع الکلام، اپنے منہ کو محفوظ رکھو بری باتوں سے، بری گفتگو سے. فا کا یہ اسم ہے منصوب ہے اور نصب کی علامت الف ہے لأنہ من الاسماء الستہ. سن یہ فعل امر ہے مبنی علی السکون الظاہر. سن یہ فعل امر ہے یعنی محفوظ رکھو تو فعل امر ہے اور مبنی علی السکون الظاہر ہے، آخر میں جو ہے وہ ساکن ہے. والفاعل ضمیر مستتر وجوبا، فاعل اس میں ضمیر مستتر ہے وجوبا تقدیرہ انت. الحمدللہ. فا کا جو ہے مفعول بہ منصوب ہے اور نصب کی علامت الف ہے نیابت عن الکسرہ. نیابت عن الفتح ہونا چاہیے کہ مفعول بہ ہے منصوب ہے اور نصب کی علامت جو ہے وہ الف ہے نیابت عن الفتح لیس عن الکسرہ. لأنہ من الاسماء الستہ، اس لیے کہ اسماء ستہ میں سے ہے اور یہ فا مضاف ہے اور کاف جو ہے وہ ضمیر مضاف الیہ ہے. والکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیہ. ٹھیک ہے، کاف ضمیر متصل ہے جملے میں ملا ہوا ہے کلمے کے ساتھ اور مبنی علی الفتحہ ہے، مفتوح ہوگا ہمیشہ. فی محل جر، محل جر میں ہے. کیوں محل جر میں ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ ہے. عن حرف جر ہے اور مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. بدیع الکلام، بدیع یہ مضاف ہے، الکلام مضاف الیہ ہے تو بدیع الکلام، بدیع اسم مجرور بعن وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ وہو مضاف. الکلام مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ الظاہرہ. جملۃ الصن فاک جملۃ فعلیۃ ابتدائیۃ لا محل لها من الاعراب. اچھا یہ حالت نسبی کی مثال آ گئی. اب تجر الاسماء الستہ بالیاء نیابۃ عن الکسرہ. اسماء ستہ جو ہے یہ مجرور کیے جاتے ہیں یا کے ذریعے سے کسرے کے نیابت میں، یعنی جر کی علامت جو ہے وہ تو یا وہ کسرہ ہے لیکن کسرہ یہاں نہیں آئے گا بلکہ یہ آئے گا اسماء ستہ میں. جیسے قرآن کی مثال ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. ذی یہ اسم ہے مجرور ہے اور جر کی علامت یا ہے نیابۃ عن الکسرہ لأنہ من الاسماء الستہ. واو حرف استئناف مبنی علی الفتح. حرف استئناف سے مراد یہ ہے کہ جملہ اسی سے شروع ہوا ہے، اس کا کوئی محل نہیں اعراب میں سے اور یہ مبنی علی الفتح ہے. یسألونک، یسألون، یسأل فعل مضارع مرفوع اور رفع کی علامت ثبوت النون لأنه من الافعال الخمسہ. یسألون افعال خمسہ سے مراد یفعلان، یفعلان تفعلان، یفعلون تفعلون اور تفعلین. ٹھیک ہے، یسألان تسألان، یسألون تسألون اور تسألین. تو چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے اس وجہ سے اس کے رفع کی علامت ثبوت النون ہے، نون کا ثابت ہونا، اور جزم کی علامت ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ نون کا حذف ہونا ہے. والواو ضمیر متصل، واو جو ہے وہ ضمیر متصل ہے مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ہے، محل رفع میں ہے، فاعل ہے. والکاف ضمیر متصل، کاف جو ہے وہ ضمیر متصل ہے مبنی علی الفتحہ ہے، محل نصب میں مفعول بھی ہے. عن حرف جر ہے مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. ذی القرنین، ذی مضاف اور القرنین مضاف الیہ تو ذی اسم ہے مجرور ہے عن حرف جر کی وجہ سے. عن حرف جر اور ذی مضاف مجرور، القرنین مضاف الیہ مجرور تو اسم ہے مجرور ہے عن حرف جر کی وجہ سے. وعلامت جرہ علی، اور جر کی علامت یا ہے لأنہ من الاسماء الستہ، اس لیے کہ یہ اسماء ستہ میں سے ہے اور مضاف ہے.
القرنین مضاف الیہ مجرور و علامت جرہ الیا، اور جر کی علامت یا ہے لأنه مثنى اس لیے کہ یہ تثنیہ ہے، والنون عوض عن التنوین فی الاسم المفرد، قرن تھا نا قرن، تو وہ جو تنوین تھا نا اس کے بدلے میں یہاں پر وہ جو تنوین تھا اس کے بدلے میں یہاں پر آخر میں نون دیا گیا۔ وجملۃ یسألونک جملۃ فعلیۃ استئنافیۃ لا محل له من الاعراب۔ اذا اضیفت الاسماء الستۃ الى المتکلم تعرب بالحرکات المقدرۃ علی ما قبل یا المتکلم، جب اسماء ستہ کی اضافت ہو جاتی ہے یا متکلم کی طرف تو اس وقت پھر اس کا اعراب جو ہے وہ مقدر حرکات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے یا متکلم سے پہلے، جیسے قرآن کی آیت ہے ان ابی یدعوک، ان ابی یدعوک، تو ابی جو ہے یہ مضاف الی یا المتکلم، ابی یہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف، اور یہ منصوب ہے فتحہ مقدرہ کے ساتھ علی ما قبل یا المتکلم، یا متکلم کے قبل والے حرف پر، وہ با ہے تو اس پر ایک فتحہ مقدرہ آیا ہے۔ اس کی ترکیب ان حرف توکید ہے اور حرف نصب ہے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے ان، اور منصوب بھی کرتا ہے فعل مضارع کو، یہاں فعل مبتدا کو ینصب المبتدا، مبتدا کو منصوب کرتا ہے، ویرفع الخبر، اور خبر کو مرفوع کرتا ہے۔ مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح ہے، لا محل له من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔ ابھی اسم ان کا ہے اور منصوب ہے، اور نصب کی علامت فتحہ مقدرہ ہے یا متکلم سے قبل والے با پر۔ منع من ظہورها، اس کو ظاہر کس نے نہیں کرنے دیا، تو اس کو ظاہر کرنے سے روکا، اشتغال المحل بالحرکت المناسبۃ للیا، محل کا ایسی حرکت کے ساتھ مشغول ہونا کہ جو مناسب ہے یا کا، محل کا ایسی حرکت کے ساتھ مشغول ہونا کہ جو مناسب ہے یا کا مناسب جو ہے وہ کسرہ ہے، تو کسرہ آیا ہے اس پر، وہو مضاف، اور یہ مضاف ہے ابی، ابن، ٹھیک ہے، اور یا ضمیر جو ہے متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ ہے۔ مثنی و ما یلحق بہ، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔